السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے اور بہت سارے لوگ آپس میں یہ بات کرتے ہوئے دکھائی پڑیں گے آپ کو کہ بھائی آج کا ماحول بہت ہی زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھائی ماحول کس وجہ سے آج کل خراب ہو چکا ہے تو وہ یہی کہیں گے، بھائی اس وجہ سے ماحول خراب ہو چکا ہے کہ بھائی لوگ داڑھی ٹوپی کو دیکھ کر کے برا بھلا کہہ رہے ہیں، کرتے پاجامہ کو دیکھ کر کے عجیب سا انہیں محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ داڑھی کو دیکھتے ہیں تو وہ برا بھلا کہتے ہیں، ٹوپی کو دیکھتے ہیں تو تان و تشنیع کرتے ہیں، اگر مسلمان کسی کو پتہ ہو جائے کہ یہ مسلمان ہے تو وہ عجیب سا رویہ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ تو حالات جو بھی ہوں، لیکن ایسی حالت میں ہم لوگوں کا کردار کیا ہے اور ہم لوگ اس ایسی حالت میں کس طور پر لوگوں کے سامنے پیش آ رہے ہیں، اس کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ اور حیرت ہوتی ہے کہ ایسی حالت میں بھی ہم لوگوں کا کردار اس طور پر ہے جیسے ہم بیان بھی نہیں کر سکتے۔ اب آپ لوگ پوچھیں گے کہ بھائی اس طور پر آپ کیوں باتیں کر رہے ہیں، تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ میں اس وجہ سے اس طرح باتیں کر رہا ہوں کیونکہ آج کل ہم لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ جب کہیں کسی کو جاب کی خبر ہوتی ہے اور جب ہر طرح سے وہ ممکن کوشش کرتا ہے اور وہ پاس ہو جاتا ہے اور نوکری انہیں مل جاتی ہے اور انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ کو اس وجہ سے نوکری میں نہیں رکھا جائے گا کیونکہ آپ کے چہرے پہ داڑھی ہے، اور وہ ایک دو دفعہ ٹرائی کرتے ہیں، اس کے بعد نہیں ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، داڑھی کٹوا دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور پھر وہ نوکری کی خاطر، صرف اور صرف نوکری کی خاطر وہ داڑھی کو کٹوا دیتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت جو چہرے پہ سجی ہوتی ہے اس کو ختم کر دیتے ہیں، جبکہ یہ سنت کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کو داڑھی رکھنا ضروری ہے کہ نہیں؟ تو اب ہم لوگوں کا کردار ایسے ماحول میں جب لوگ جس چیز کو لوگ ہٹانے کی مکمل کوشش کریں، ہے کہ نہیں، اور وہ چیز جس چیز کو لوگ ہٹانے کی مکمل کوشش کریں اور وہ چیز ہمارے دین میں سے ضروریات میں سے ہوں، تو ایسی حالت میں ہم لوگوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کو ہم مضبوطی سے تھام لیں، اس چیز کو ہم مضبوطی سے مکمل طور پر کوشش کریں کہ ہم اپنائے رکھیں اس چیز کو، ہے کہ نہیں؟ ابھی دیکھیں حجاب کا مسئلہ یہ ہو گیا، ہے کہ نہیں؟ دیکھیں حجاب کرناٹکا کی سرزمین میں ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی آج جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہر شخص کو پتہ ہوگا کہ کرناٹکا کے کالج میں کیا ہو رہا ہے کہ نہیں؟ حجاب پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہے اور لڑکیوں کو، بہنوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اگر حجاب پہن کر کے اندر آتی ہیں کالج کے اندر تو آپ کی انٹری نہیں ہوگی، آپ کو اندر داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ بتائیے میں ان بہنوں کو سلام پیش نہ کروں؟ میں ان بہنوں کے لیے بھائی کوئی بھی جو ویڈیو دیکھا ہوگا نا، سارے لوگوں کی زبان سے دعا ان بہنوں کے لیے ضرور نکلی ہوگی، کیونکہ انہوں نے حجاب کی خاطر جو ہمارے دین میں پردے کا ایک خاص جو ہے مقام رکھا گیا ہے اور ضروری میں شامل ہوتا ہے، اس پردے کی خاطر ان بہنوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ہر ممکن کوشش کیا کہ ہم اس حجاب کو جو ہے اپنے چہرے سے نہ نکالیں، اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے انہوں نے ہر ممکن کوشش کیا اور اللہ پاک نے انہیں کامیابی بھی عطا کی، ہے کہ نہیں؟ اب یہ دیکھیں کہ ان عورتوں کی بہادری دیکھیں، آپ شجاعت دیکھیں اور کس طور پر انہوں نے مقابلہ کیا ایک عورت ہو کر کے، ہے کہ نہیں؟ حجاب جو کہ انہیں یہ کہہ دیا گیا تھا پرنسپل کی جانب سے کہ بھائی آپ حجاب پہن کر کے اندر نہیں آ سکتے ہیں، لیکن ان بہنوں نے، سلام پیش کرتا ہوں میں سارے ان بہنوں کے ماں باپ کو جنہوں نے اپنی بیٹیوں کے اس طور پر جذبہ اور اس طور پر بہادر بنایا، ہے کہ نہیں؟ اور ڈٹ کر کے انہوں نے، سارے لوگوں نے مقابلہ کیا اور قانون کے دائرے میں رہ کر کے انہوں نے ہر ممکن کوشش کیا کہ بھائی میں حجاب پہن کر کے ہی اندر آؤں گی۔ تو ایسی حالت میں جب لوگ ہماری ان چیزوں سے برا محسوس کریں جو چیزیں ہمارے دین میں ضروری سمجھی جاتی ہے، تو ایسی حالت میں ہم کیا کریں کہ اس چیز کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آپ یقین جانیے دوستوں، ایک میں نے کلپ دیکھی تو اس کلپ میں ایک لڑکی جو ہے کالج کے اندر آتی ہے اور وہ لڑکی حجاب پہنی ہوئی ہوتی ہے، اپنی گاڑی کھڑی کرتی ہے اور واپس پلٹتی ہے
تو اس کے آس پاس تقریباً 35 سے 40 لوگ جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد اسے پریشان کرتے ہیں۔ پریشان کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے سامنے عجیب طرح کے نعرے لگاتے ہیں، اور وہ جو لڑکی ہوتی ہے وہ تنے تنہا رہتی ہے۔ قسم خدا کی دوستوں، وہ ویڈیو آپ خود ہی دیکھیے گا، میں آپ کو دکھا بھی دوں گا کہ اس ویڈیو میں آخر کیا ہے جس کی وجہ سے میں اتنا آپ کے سامنے اتنی باتیں کر رہا ہوں، ہے کہ نہیں۔ تو وہ عورت جو ہے گاڑی کھڑی کر کے آتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ سارے لوگ 35 سے 40 لوگ مل کر کے نعرے بازی کرتے ہیں اور عجیب طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ تو وہ عورت جو ہے، قسم خدا کی مسلمانوں، اس عورت کو اللہ پاک ہمیشہ بلاؤں سے محفوظ رکھے، اور ایسی ان جیسی ساری عورتوں کو اللہ پاک اپنے سائے میں رکھے اور اللہ پاک بلاؤں سے محفوظ رکھے۔ وہ عورت اللہ اکبر کے نعرے لگاتی رہی اور اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتی رہی۔ بتائیے، جہاں 35 سے 40 لوگ گھیر لیں کسی کو، تو ایسی حالت میں لوگوں کی جو سانسیں ہوتی وہ پھول جاتی ہے اور کچھ بولنے کے بجائے وہ چل نہیں پاتا ہے۔ لیکن اس بہادر عورت کے لیے ہماری زبان سے سلام نکلتا ہے، جس نے سارے لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ اکبر کی صدائیں بلند کی اور اللہ اکبر کے نعرے سے مقابلہ کیا۔ ڈٹ گئی، اکیلے تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ہمت نہیں آ رہی۔ بتائیے، ایسا حوصلہ، ایسا کردار اور ایسا جذبہ ہر انسان، ہر مسلمان کے اندر موجود ہونا چاہیے، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ مرد ہو، ہر کسی کے اندر یہ جذبہ موجود ہونا چاہیے۔ بتائیے، ہم کہتے ہیں کہ ہم پر بہت ہی زیادہ آج کا وقت جو ہے خراب چل رہا ہے۔ بتائیے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ بھول گئے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتنے زیادہ ظلم و ستم ڈھائے گئے، ہے کہ نہیں؟ کتنا زیادہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر تکلیفیں، مصیبتیں سہی، لیکن اس کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین پر آنچ نہیں آنے دی۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر اپنے پورے خاندان کو ایک ایک کر کے قربان کر دیا، یہاں تک کہ بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں، ہر کسی کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربان کر دیا۔ بتائیے، ننھے معصوم علی اصغر جو دودھ پیتا بچہ تھا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اسے بھی قربان کر دیا۔ کیوں؟ پیسے کا معاملہ نہیں تھا، نہ ہی زمین و جائیداد کی بات تھی، ہے نا۔ بس یزید کا کہنا تھا کہ تم ہمارے قانون کو مان لو، ہمارے ہاتھ پر بیعت کر لو اور ہمارے قانون کو مان لو، پھر اس کے بعد میں تمہارے پورے خاندان کو بخش دوں گا۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، وہ قانون جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم لوگوں کے لیے بنایا ہے، اس قانون کو میں خاک میں نہیں ملنے دوں گا۔ اسلام کے قانون کی خاطر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پورا خاندان قربان کر دیا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ تو ہمیں بھی سوچنا چاہیے، ہمیں بھی اس بات پہ غور کرنی چاہیے کہ جب کوئی ایسی چیز پر ہم لوگوں کا حملہ کرے جو چیز ہمارے دین میں ضروری میں سے شامل ہو، تو پھر ایسی کیفیت میں ہم لوگوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اس چیز کو ہم مضبوطی سے تھام لیں۔ دوستوں، ایک بات آپ جان لیں کہ جس طرح سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر جس قدر مصیبتیں، تکالیفیں آئی، اس طرح سے ہم لوگوں پر کبھی آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر کتنی مصیبتیں آئی، اس طرح سے مصیبتیں ہم پر کبھی نہیں آ سکتی، ہے نا۔ حالات جو بھی ہو جائیں، ہم لوگوں کو کسی بھی حالت میں اپنے دین کے، اپنے مذہب کے قانون کو ہمیشہ جو ہے فالو کرنا چاہیے، اور جو بھی حکومت کے قانون ہے اس کو بھی ہمیں فالو کرنا چاہیے، اسے بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔